جی اس وقت پوری ٹیم بریڈفورڈ کونسلیٹ کے باہر ہے. کشمیر کے حالات کے حوالے سے یہ بہت کنسرن ہے, تو ان کی کونسلیٹ سے بات ہوئی. ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو خالد صاحب اوور ٹو یو, آپ کیا کہتے ہیں آپ کی میٹنگ کا؟ جی بہت شکریہ. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت حالات جو ہیں ہمارے آزاد کشمیر میں وہ بہت ہی انتہائی افسوسناک ہے. وہاں جو شاتیں ہو رہی ہیں, وہاں جو افراتفری کا عالم بنا ہوا ہے, وہاں مظفر آباد کو سری نگر کی صورت میں ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں شیلنگ ہو رہی ہے, وہاں لائیو بلٹ شوٹنگ ہو رہی ہے. اور شوٹنگ کی وجہ سے ڈائریکٹ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ اتھارٹی کی طرف سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ تشدد ہو رہا ہے, اور عوام تو بالکل پرامن ہے. اور اگر اس میں کچھ وہاں شوٹنگ ہو رہی ہے, وہ ہمیں یہ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ عوام کی طرف سے ہے یا جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے ہے, کیونکہ ایک جگہ تو احتجاج ہو نہیں رہا, پورے AJK میں ہو رہا ہے. تو جہاں اتھارٹی کے کچھ جو رینجرز یا FC یا PC وہاں جو جمع ہیں, وہاں کیوں ٹربل ہو رہی ہے, باقی کے ایریے میں کیوں نہیں ٹربل ہو رہی؟ تو یہاں سوال بنتا ہے. تو اس لیے ہم نے یہاں آ کر ہمارے جو بریڈفورڈ میں ڈائسپورا ہے, کافی ٹینشن بنی ہوئی ہے, کافی پریشر ہے کہ ہم پاکستان کونسلیٹ کے باہر جا کر احتجاج کریں. ہم نے احتجاج کیا بھی ہے, اور ابھی پھر احتجاج کی کال آ رہی ہے, کیمپ لگائیں وغیرہ سب کچھ. یہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈیمانڈ میں ہیں کہ پاکستان کونسلیٹ ہی ہماری ایک آخری کال ہے کہ ہم کس کو کہیں کہ وہاں نیگوشیٹنگ یا گورنمنٹ لیول پہ باتیں ہوں. تو اس لیے ہم نے یہاں آ کر کونسل جنرل صاحب سے ملاقات کی, ان سے اپڈیٹ لی کہ ایگزیکٹلی ہم بتائیں کہ اب کیا ہو رہا ہے. اب انہوں نے جو ہمیں بات بتائی ہے کہ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ 2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں خود جا کر وہاں بات کروں گا. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم بھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, چیف آف آرمی سٹاف وہ بھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے وہی کمیٹی دوبارہ تشکیل دی ہے جو آگے پہلے کے نیگوشیشن فیل ہو چکے ہیں. تو ہمیں کیا امید دی جا رہی ہے کہ یہ غیر ذمہ داری کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اس لیے کونسل جنرل صاحب نے تو ہمیں پورے کانفیڈنٹ میں لیا ہے کہ وہ پوری ہماری یہاں کی رپورٹ وہاں بھیجیں گے. اور ہمارے یقین کریں, ہم نے لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا, اور کافی باتیں بھی صحیح کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کیمپ لگائیں, اور کیمپ لگا کر لوگوں کا آنا جانا جو کونسل جنرل کے ڈے ٹو ڈے کام ہوتے ہیں ان میں رکاوٹ ہوگی. برمنگھم میں آلریڈی رانگ پریزیڈنسی سیٹ ہو چکی ہے, تو ہماری کمیونٹی کا امیج اچھا نہیں ہوتا, اور یہ نفرت زیادہ بڑھ رہی ہے. اس کو ہم چاہیں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے ڈیفیوز کر سکیں, اور باقی بھی ساتھی اس پہ کہیں گے کہ ہم نے ریڈ لائن کا میسج دیا ہے کہ یہ ریڈ میسج ہے, ورنہ اس کو لائٹ نہ لیں. جی ناصر امین صاحب, آپ کو پتہ ہے کونسلیٹ کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. بظاہری طور پہ کونسلیٹ گیون ویری فیل گڈ فیکٹر, ریالٹی اوبیسلی اور ہے. آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ جی بالکل, ہم کونسل صاحب سے ملے ہیں یہاں پر. انہوں نے ہمیں بڑی امید دوائی ہے کہ آپ کا ایک ایک لفظ وہ ہمارے پاس امانت ہے. ہم اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر جو سب اقتدار لوگ ہیں پاکستان میں ان کو پہنچائیں گے. پر یہ مسئلہ نہیں ہے فہیم صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آج 3 دن ہو گیا ہے یہاں پر نہ تو انٹرنیٹ ہے. دوسرے نمبر سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان کی بنتی تھی, انہوں نے FC اور PC وہاں کیوں بھیجی ہے, اور جا کر بھیج کر انہوں نے خود آزاد کشمیر کے حالات خراب کیے ہیں. اور ہمیں جو وہاں سے اطلاعات موصول ہو رہی ہے, وہاں پر 8 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں, زخمیوں کی تعداد سینکڑوں کے حساب سے ہے, اور پورا آزاد کشمیر اس وقت باہر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ تو بالکل میں اس کو کیا بولتا ہوں نالائق نکلی ہے. اندر بڑے ہوئے ہیں, اسلام آباد میں بھاگے ہوئے ہیں, جبکہ ان کی ذمہ داری تھی. اب آزاد کشمیر کے علاوہ پاکستان وزیر اعظم اور آرمی چیف کی جو ذمہ داری ہے, جلد سے جلد یہ معاملہ حل کیا جائے تاکہ اس سے زیادہ اور جانے نقصان نہ ہو. جی بالکل شکریہ. نوجوان لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی تھوڑا سا زیادہ اسٹرانگ ہے جو ہونا بھی چاہیے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کی جو آزاد کشمیر میں سچویشن ہے, یہ لاسٹ 70 ایئرز میں فرسٹ ٹائم آزاد کشمیر کے اندر اتنے بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور اپنے بنیادی حقوق کے لیے نکلے. پینے کا صاف پانی سے مطلب وہ بیسک رائٹس ہیں جس کے بغیر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. اگر ان کے لیے ہمیں آواز نہیں اٹھانی, اگر ہم اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے اور ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے, اور جو پاکستان یہ 70 سالوں سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے شہر آ گئے, اور کل جو جا کے انہوں نے معاہدہ کیا فلسطین کے اندر,
میں یہ کہتا ہوں شہر رگ کو اگر آپ نہیں دے سک رہے تو آپ فلسطین کا امن معاہدہ میں اس کی کوئی وقت نہیں سمجھتا. یہ میرے سخت الفاظ ہیں، اس لیے الفاظ ہیں کہ بھائی ہمیں جینے دو، ہمیں جینے کا حق ہے، ہم اپنا بنیادی حق مانگ رہے ہیں اور وہ ہم لیں گے. 8 شہادتیں ہو گئی ہیں لیکن لوگوں کے جذبے، لوگوں کا مرال ابھی بھی اس سے زیادہ بڑھ رہا ہے. اس لیے بڑھ رہا ہے کہ لوگ ابھی اس فرسودہ نظام سے تنگ آ چکے ہیں. ہماری اس میں کوئی ایسی رائے، کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کسی ادارے کے خلاف ہو، جو کسی پاکستان کے خلاف ہو، بلکہ یہ محبت ابھی نفرت میں بدل رہی ہے. ہم اس لیے بار بار یہاں پہ آ رہے ہیں، کونسلیٹ کے باہر آ رہے ہیں، ان سے میٹنگز کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اس چیز کو سیریسلی اس کو ٹیک اٹ سیریس، کیونکہ یہ اگر یہ محبت جو ہے یہ نفرت میں بدل گئی پھر اس میں دیر ہو جائے گی. اور میں اس میں صرف اور صرف آرمی چیف آف پاکستان سے گزارش کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ کسی اور کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ اپنا رول پلے کریں، اس میں اپنا کردار ادا کریں. میں اسی پہ اجازت چاہوں گا. جی میرے خیال میں جیسے میرے یہ بھائی جذباتی دوست ہیں، جس طریقے سے وہاں پہ ٹربل ہو رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس وقت نوجوانوں کی کیا صورت ہے؟ اس وقت لوگ بہت ایگریسو ہیں، تو کونسلیٹ کے ساتھ آپ کی بات ہوئی، آپ اسے کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ہم بریڈ فورڈ کونسلیٹ جنرل کونسل ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہماری باتیں سنی. اور آج اوورسیز جو ہم کشمیری ہیں بریڈ فورڈ میں آج یہ احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے پورے آزاد کشمیر میں، آزاد جموں کشمیر میں بلیک آؤٹ ہوا ہے. سب سے پہلے تو سروسز جتنی بھی انٹرنیٹ سروس اور جو موبائل سروسز ہیں ان کو بحال کیا جائے. ہمارے پیارے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں ادھر، ان سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، کافی پریشانی ہو رہی ہے. سوشل میڈیا اور میڈیا میں ہمیں جو دیکھنے کو خبریں مل رہی ہیں، ہمارے کشمیری جو بھائی ہیں ان کی جانیں جا رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. اور یہ جتنے بھی مطالبات ہیں، ہمارے ڈیمانڈز ہیں، یہ ایک بیسک ڈیمانڈز ہماری ہیں. ہماری ریاست ایک ماں ہے اور یہ ہماری جو آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے اور فی الفور یہ جتنے بھی ہماری ڈیمانڈز ہیں ان کو فل کرنا چاہیے. دوسرا، پاکستان جو سوشل میڈیا میں افواہیں پھیل رہی ہیں کہ پاکستان کے خلاف آزاد جموں و کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے خلاف یا افواج کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں، یہ بالکل ایسی بات نہیں. ہم نہ پاکستان کے خلاف ہیں نہ افواج کے خلاف ہیں. ہم اپنے حقوق مانگنے کے لیے اپنی گورنمنٹ کے پاس کیے تھے اور جو فورسز منگوائی گئی ہے پاکستان سے ان کا کوئی کام نہیں بنتا تھا. پاکستان کو کشمیر، آزاد جموں کشمیر میں فورسز بھیجنا اور عوام کو تنگ کرنا. ایک پرامن جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے نا وہ ایک پرامن احتجاج کر رہی ہے، پروٹیسٹ کر رہی ہے. ہم بھی جو اوورسیز جتنے بھی ہم آزاد جموں کشمیر جو اوورسیز کشمیری ہیں، الحمدللہ ہم بہت ایک پرامن جو ہے نا احتجاج کر رہے ہیں. مگر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا اور میڈیا میں کہ کام خراب کر رہے ہیں اور ہم رکیں گے نہیں. ہم کشمیری ہیں، ہم جوان ہیں، ہمارا خون بھی گرم ہے. تو جب ہمارے مطالبات مانیں گے نہیں تو ہم دنیا تک یہ آواز اٹھائیں گے، اٹھاتے رہیں گے اور ڈرنے والے نہیں. تو میری یہی ریکویسٹ ہے پاکستانی وزیر اعظم سے اور آرمی چیف سے کہ آپ ادھر باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں مہربانی کر کے ادھر جائیں، ادھر کے حالات جو ہیں ان کو دیکھیں اور ہمارے جو مطالبات ہیں ہمارے کشمیریوں کے وہ منوائیں اور انشاءاللہ وہ مانیں گے. جی میرے خیال میں میرے بھائی اس ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی جو اپنی وزارت کے لوگ ہیں، جو نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے زیادہ ظلم کیا، گولیاں چلوائیں، بہت سارے لوگ شہید ہوئے، تو گورنمنٹ آف پاکستان یا چیف آف آرمی اسٹاف، فیلڈ مارشل، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیوں ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بیسکلی یہ جہاں تک آپ کی بات ہے، یہ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. بیسکلی یہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ جس طرح انہوں نے اسلام آباد میں کیا، انہوں نے قتل عام کیا، انہیں پاکستانی فوج نے اور پاکستانی ایجنسیوں نے اسلام آباد میں قتل عام کیا، اسی طرح یہ قتل عام کشمیر میں کر رہے ہیں. اور ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ لاٹھی اور گولی کی سرکار چلے گی. میں ان باتوں کو یقین سے کہتا ہوں کہ ایک کشمیری اگر وہ حق حلال کا ہوا تو وہ اپنی کبھی بھی لاٹھی اور گولی کے آگے جھکے گا نہیں، اپنے حق کے لیے لڑے گا اور انشاءاللہ اپنا حق حاصل کرے گا. یہ جو حکومت پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود چور ہیں
اور یہ جو آرمی چیف ہے یہ خود 2 نمبر ہے، یہ خود 2 نمبر انسان آیا ہے، اور یہ 2 نمبر انسان ہمیں کیا انصاف دے گا؟ یہ انصاف نہیں دے گا. میرے خیال سے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو خود دیکھنا چاہیے. اور یہ جو پاکستان میں 12 سیٹیں یہ انہوں صرف اس لیے رکھی ہوئی ہیں، یہ کشمیر کو کنٹرول کرنے کے لیے جب دل چاہے جس کو چاہے جتا دیتے ہیں. یہ جو ہمارے مطالبات ہیں یہ سب جائز مطالبات ہیں اور یہ کشمیریوں کے دل کی آواز ہے. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور کشمیر آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ ہوں اور لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا نہ ہوں، تو یہ فوری طور پہ اپنی جو فورسز ہیں، فارن فورسز ہیں، ان کو کشمیر سے نکالیں، ان کو کشمیر سے نکالیں تاکہ قتل عام بند ہو اور سچویشن جو ہے وہ کنٹرول ہو اور کام ڈاؤن ہو. اگر یہ فورسز وہاں پہ ہوں گی تو سچویشن کنٹرول نہیں ہوگی، کسی بھی صورت بھی کنٹرول نہیں ہوگی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جن احباب نے اس سارے معاملات میں جنہوں نے یہ بندے مروائے سارے، ان سب پہ ایکشن ہونا چاہیے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا وزیر اعظم جو چیف آف آرمی اسٹاف کی جوتی چاٹ کے وزیر اعظم بنا ہے، اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. ایسا بے غیرت اور ذلیل انسان وزیر اعظم بننے کے لائق ہی نہیں ہے، کتا انسان ہے وہ. جی میرے ساتھ نوجوان لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ. اوبیسلی یہ میسج انگلش میں دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا ڈائسپورا ہے ہماری کشمیری لیڈرشپ کا. ہمارے بہت سارے کونسلرز اور ایم پیز جو یہاں ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ان کے لیے یہ میسج دینا چاہتے ہیں. سوری فہیم، میں ایک چھوٹا سا میسج میں پہلے اردو میں دوں گا. جی آپ بالکل دیں. ٹھیک ہے، اردو والا میسج ان لوگوں کے لیے پاکستان میں آزاد کشمیر میں جو کشمیری جانے گئی ہیں نا وہ اتنی سستی نہیں ہے. ان کے لیے جو بندے رسپانسبل ہیں نا ان کے اگینسٹ ایکشن لینا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ایکشن لینا ہے وہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے. جیسے بھائی نے کہا ہے پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک جو منسٹرز بھی ہیں. اور یہ بھی پتہ کرنا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے کہ جو ایف سی پاکستان سے یا رینجرز آئے ہیں ان کا ڈیمانڈ کس نے کیا تھا. آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے کیا تھا، ان میں سے کون سے منسٹر نے کیا تھا. یہ پتہ کرنا ہے کس بندے نے یہ فورسز آزاد کشمیر میں بلائے، ان کو رسپانسبل ہولڈ کرنا ہے. یہ جو جانیں ہماری گئی ہیں اس کسی بندے نے ان کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اور مزید جانے نہیں جانی چاہیے کیونکہ ہماری جنگ پاکستان سے کوئی جنگ نہیں ہے، ہمارا بھائیوں والا رشتہ ہے. اس کو ختم کرنا چاہیے، ڈی ایسکلیٹ کریں، رینجرز اور اپنی آرمی واپس لے جائیں اور اس کو ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کے طریقے سے حل کریں. یہی میسج ہمارا ادھر اندر بھی کونسلر جنرل کے ساتھ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمارا میسج یہی ہے کلیئر. لندن بھی یہی میسج آنا چاہیے، پاکستان بھی یہی میسج آنا چاہیے. نہیں بھائی اوبیسلی یہاں بہت بڑا کشمیری ڈائسپورا ہے اور جو لوکل کونسل ایم پیز ہیں ان کو بھی ایک رول پلے کرنا چاہیے. میں نے عمران حسین کی اسٹیٹمنٹ تو دیکھی ہے، باقی ناسا ہو گئی، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں. This is the main issue. This was my main reason for my message in English was all the people across this country, MPs, lords, councillors who are sitting in them seats, taking those salaries home, maybe not even serving your duties to us here in this country, in our local communities and our local cities. But that's another scenario for another day. But as for the community, Kashmiri community who elected you into your seats, deservedly or undeservedly, have any one of you guys taken any steps since these people have been killed in Azad Kashmir? Have any of you taken any steps to get in touch with the British government, the British Foreign Office, or the Pakistani consulates, or the Pakistani embassy in London, or the Pakistani Foreign Office in Pakistan? Have any one of you guys bothered to get one of your staff to send an email through to say that you are concerned about the situation in Azad Kashmir? If you haven't, I honestly suggest that you do this and then that you share it on your social media pages to confirm that you have done so. Any MP and councillor who does not do this over the next 24 hours period, people need to know, and it will be and I will make sure, and my colleagues will make sure that you are highlighted, that you have taken no action basically after these Kashmiris have been killed there, and how badly the situation is escalated. You will be highlighted on social media all over that you've done nothing basically in your position, not even an email. So Thank you. Make sure you do that and share it on your social media, or you will be held responsible, and the next time you want our votes. تھینک یو. آخر میں ایک بات کہوں تھینک یو. ون سیکنڈ میں اسے کنکلوڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسے نعیم نے یہ بات کی، بہت بڑی تعداد ہے جن کا تعلق بھی کشمیر سے ہے. یہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ کشمیریوں کی بہت بڑی، میرے خیال میں 30 وہ خود کشمیری ہیں تو ان کا بولنا. جی آپ بات کریں.
میں یہ چاہوں گا کہ جو یہ سچویشن بنی ہوئی ہے اس کو ایز سون ایز پاسبل اس کو ختم کیا جائے اور یہ جتنے بھی یہ کچھ ہو رہا ہے جو کہ ذمہ داران ہیں ان کو سزا دی جائے اور ان کو عدالت میں لایا جائے. اور جب یہ ایکشن کمیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو بھی یہاں پہ کریں گے سب پر عمل کریں گے, جب انہوں نے پر عمل کہہ بھی دیا, انہوں نے ایک گھملہ بھی نہیں توڑا, تو یہ ایف سی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو قتل عام کروانا چاہتے ہیں. قتل عام اسلام آباد میں ڈی چوک میں کیا, ہم یہ کشمیر کو اسلام آباد نہیں بننے دیں گے. اس میں ایک اگر اور ہماری لاشیں گریں تو پھر یہ ان کی بھی لاشیں گریں گی. اس میں ایک اور بات ایڈ کر دیتے ہیں, اتنی شہادتیں دینے کے بعد ابھی بھی وہ پیسفل ہیں. یہ جو بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا کوئی ایک بچے کی بھی جان چلی جائے, میرے خیال میں 8 کے قریب ابھی تک شہادتیں, عوامی کمیٹی کے کسی بھی لیڈر نے کسی بھی اس سے زیادہ کچھ تو ابھی رپورٹ نہیں ہوئی, تو اتنے زیادہ اگر یہ کیا ہے تو یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں کشمیریوں کے کہ کشمیری پاکستان سے الگ ہوں, یہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں. انہوں نے ایسے حالات بنگال میں پیدا کیے تھے, ابھی یہ حالات کشمیر میں پیدا کر رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سچویشن کو جلدی سے جلدی پیک اپ کیا جائے اور تمام کے مطالبات تسلیم کیے جائیں. یہ نہ ہو کہ کشمیر میں سچویشن بھی بنگال اور سری لنکا والی بن جائے. اگر ایسی بن گئی تو یہ انوار الحق ہے, یہ جو جوتے چاٹ کے ہے, یہ جوتے اس کو بچا بھی نہیں سکیں گے. بہت شکریہ.